يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. سورۃ مریم کے بعد قرآن مجید کی ایک اور انتہائی خوبصورت اور ردمک سورۃ طہ ہے، اس کے ساتھ ہی واقع ہوئی ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں مکی سورتوں کے جو سلاٹس ہیں وہ 7 سلاٹس ہیں. پہلا سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، پھر مدنی صورتیں ہیں. اس کے بعد پھر دوسری سلاٹ ہے جس میں 2 مکی صورتیں ہیں، سورۃ انعام اور سورۃ الاعراف، اور پھر 2 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. پھر سورۃ یونس سے ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے جو 18ویں پارے تک سورۃ مومنون تک چلا جاتا ہے. ہم اس سلسلے میں سے گزر رہے ہیں. یہ دونوں سلسلے جو ہیں یعنی سورۃ انعام اور سورۃ اعراف اور پھر سورۃ یونس سے شروع ہو کر سورۃ المومنون تک، ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں جو سٹے کے آخری 4 سال ہیں، یعنی 13 سال کا سٹے ہے آپ کا مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز کے بعد. اور اگر اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو یہ جو آخری سلاٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹے کا، اس میں یہ صورتیں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں: سورۃ انعام، سورۃ اعراف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، چلتے چلے جائیں اور پھر سورہ مومنون پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوگا. اب اس زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں سٹیج جو ہے وہ ڈینائی ہوا ہے اسی دور میں. یعنی 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا ابو لہب نے، اور اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، آپ طائف تشریف لے گئے، وہ یہی دور ہے. اور پھر یوں سمجھیے کہ شیب ابی طالب کا جو 3 سال ہیں وہ بھی اسی کے ہیں، یعنی اس کا بیشتر حصہ جو ہے پچھلے حصے میں ہے، اور اس کے بعد کا ایک آخری سال جو ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حالات ہیں. اور اب بات کدھر بڑھ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں سٹے ڈینائی ہونے والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپیرنٹلی بڑا فرسٹریٹنگ ہے. یہ تو حالات پہلے سے بھی تنگ ہو گئے، بجائے اس کے کہ میں کچھ اچیو کرتا، میں اپنے مشن میں آگے بڑھتا، میں تو یعنی ریٹریٹ ہونا پڑا ہے مجھے. اب ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دے رہا ہے الفاظ کے اندر کہ نہیں گھبراؤ نہیں، فصبر، صبر کر، تمہارا صبر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. پھر اس میں خاص طور پر انبیاء کرام کے واقعات جو ہیں وہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. سورہ اعراف میں بھی تمام رسولوں کے واقعات ریپیٹ کیے گئے. حضرت نوح سے شروع کیا اور پھر ترتیب وار حضرت نوح کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام. اور سورہ اعراف میں بھی ایسے ہی ہوا، حضرت نوح سے شروع ہوا اور پھر تفصیلی ذکر موسیٰ علیہ السلام کا. اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہو رہا ہے. یعنی سورۃ طہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے تفصیل کے ساتھ آیا ہے. پھر اسی سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر پوری تفصیل سے ایک صورت ہے. اور یہ 2 پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری اہمیت دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت قرآن مجید میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا 2/3 حصہ ہوا ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور وہ ساری آیات آپ ملا لیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تقریباً 2.5-3 پارے جو ہیں وہ بن جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر. اور یوسف علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں علیہ السلام کہ جن کو قرآن مجید نے ایک ہی جگہ پر پوری کہانی جو ہے وہ کہانی کی طرح بیان کی ہے. وہ بھی ایک غیر معمولی اہمیت ہے، قرآن مجید میں دی گئی ہے.
ان دونوں کے اندر بھی جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو اپنے والد صاحب کی نظر سے دور کرنے کے لیے انہیں کنویں میں پھینکا۔ اب ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے ان بھائیوں کو ان کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا۔ اور فرعون کو دیکھ لو کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پروگرام، قتل کرنے کا پروگرام ان کی پیدائش سے پہلے بنایا، لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے محل میں کرائی، اور پھر ان کی نظروں کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسگاہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے کام بڑے نرالے ہیں، اور ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم میں سے نکال دیا ابو لہب نے۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا حلیف۔ آپ نے 2-3 سرداروں سے پناہ طلب کی، انہوں نے پناہ نہیں دی، آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ فریاد آئی کہ اللہ واٹس از گوئنگ آن، کہ تو نے مجھے ایک کام سونپا ہے لیکن نہ مجھے وسائل دیے اور نہ مجھے اتنی طاقت دی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلا کر اللہ تعالیٰ نے ری ایشور کیا کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد 5ویں مہینے میں یعنی رجب کے آخر میں معراج ہوئی، اور پھر شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے کہ اس سال ذی الحج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب سے آئے ہوئے، مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے رات کے اندھیرے میں ملاقات کی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اور پھر اس کے 2 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2.25 سال کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس کے 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ یعنی نہ وہ کسی حساب میں کتاب میں آنے والی چیز تھی، اور نہ اس کے کو دور دور تک آثار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام نرالے ہیں۔ یہ سب جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ نو میٹر حالات کتنے ہی تمہارے لیے ایڈورس نظر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کا کوئی وہم و گمان بھی کسی دوسرے شخص کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ کیپ آن، سرنڈر نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، کمپرومائز نہ کرنا، اپنی دعوت کو گیو اپ نہ کرنا، باقی راستے نکالنا وہ ہمارا کام ہے۔ راستہ کہاں سے نکلتا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ مضمون مدنی صورتوں میں جا کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے نکالنے والی بات ہے، یہ سورہ تغابن اور پھر اس کے بعد سورہ طلاق 28ویں پارے کی، یہ دونوں ساتھ ساتھ صورتیں ہیں، ان میں جا کر میرے خیال کے مطابق اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے کہ سورہ تغابن میں کہا گیا کہ کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے تو وضاحت سے پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ طلاق ایک بڑی ان یوزل، ان پلیزنٹ یعنی سینیریو ہوتا ہے، کسی بھی گھر میں طلاق ہوتی ہے تو طلاق دینے کے بعد کوئی بھی فریق خوش نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ مرد بھی تنگ ہو بیوی سے، بیوی بھی تنگ ہو مرد سے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی پریشانیاں ضرور آئیں گی۔ لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک ریگریٹ ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میں کیوں ایسی بات میں نے کہہ دی جس پر میرے شوہر کو غصہ آ گیا، مرد بھی کہتا ہے کہ مجھے کیوں غصہ آ گیا۔ لیکن جب وہ کسی وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہ دونوں فریقوں کو یہی کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اب تم بھی جھوٹا مقدمہ کرو اس فریق پر، تم بھی جھوٹا مقدمہ کرو اس فریق پر، لیکن جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی جھوٹا مقدمہ نہیں کرے گا. میرے ہاتھ کچھ آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے. اب اس کو قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اگلی بات فرمائی ان اللہ بالغ امری، میں آپ کی مدد کرنا چاہوں جتنا مرضی چاہوں کر نہیں سکوں گا اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا، اور آپ میری مدد کرنا چاہیں جتنا مرضی زور لگا لیں سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، لیکن یو وانٹ بی ایبل ٹو ہیلپ می مگر جو اللہ چاہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالغ امری. اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو زیادہ سمجھ میں آئے گی بات. اللہ اپنے کام کو توڑ چڑھانا لا، ہم میں اور آپ اپنے کام کو انجام تک نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جب تک ہم حادثات سمجھتے رہیں گے کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا تو پریشانی رہے گی. جو ہی ہم پہنچ جائیں گے کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اللہ نے ایسے ہی پلان کیا تھا، تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، تو پھر انسان کو سکون ملے گا اور انسان الٹا اس پر شکر ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ تو نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، تیرا شکر ہے. اب یہ سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جیسا میں نے عرض کیا کہ بایوگرافی ہے. دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی جنہیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے. ایک جا کر آئے گی 20ویں پارے میں سورۃ قصص، سورۃ القصص، اور یہ ہے سورۃ طٰہٰ. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ سورہ قصص جو ہے وہ کہانی کی طرح ہے، یعنی آغاز سے شروع کیا کہ ایک قوم دوسری قوم کو سپریس کر رہی تھی اور بری طرح انہیں ستا رہی تھی، پرسیکیوٹ کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہاں کیا انداز ہے؟ درمیان میں سے کہانی شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس جا رہے ہیں مصر. اندھیری رات ہے، سخت سردی ہے، اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھو. تو اوپر پہاڑ پر روشنی نظر آ رہی ہے، ایزیومنگ کہ وہاں کچھ لوگ ہاتھ سیک رہے ہیں آگ پر، تو میں وہاں سے راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں کہ تم بھی تاپ سکو. اب وہاں پہنچتے ہیں تو آگے پھر یہ واقعہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے بعض موویز اور بعض ڈراموں کے اندر وہ درمیان میں سے کہانی شروع ہوتی ہے. وہ مشہور جو ڈرامہ تھا ان کا اشفاق احمد صاحب کا، وہ استانی راحت کی زبانی کیا تھا، وہ فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی، وہ کہاں سے شروع ہوتی تھی کہ استانی راحت جو ہے وہ جاتی ہے ایک وکیل کے پاس مقدمہ درج کرانے کے لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں مقدمہ درج کروں. کس کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے خلاف کہ انہوں نے میری بیٹی مار دی. انہوں نے کہا کیسے ماری؟ اس نے کہا کہ جی میں ان کی ٹیچر تھی اور اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، انہوں نے مجھے اس طرح اس میں ریزیڈنس دے دی اس کی انیکسی میں. میری بیٹی جو تھی وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی تھی ان کی بچیوں کے ساتھ، اور اس کا برین ہیمریج ہو گیا غربت کی وجہ سے کہ ڈپریویشن کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ یہ مقدمہ بنتا نہیں. تو اب وہ جو اس نے کہانی سنانی شروع کی اپنی، تو وہاں سے پھر وہ مووی شروع ہو گئی. تو ایسے ہی یہاں آپ دیکھیں گے بڑا دلچسپ ہے، نوٹ کراؤں گا وہاں پہنچ کے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب شروع کیا اور پھر ان کو کہا کہ تم میری طرف سے جاؤ اور فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ فرعون کو بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں. اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے تو مجھے دیکھتے قتل کر دیں گے، تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ، میں نے تمہارا سوال مان لیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر ایک احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں ڈالا تھا کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو. تو یہ وہ انداز ہے. اچھا، پھر ان دونوں صورتوں کے اندر وہ جو میں نے بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، ایک موٹیویشن ہے کہ دیکھو میں نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالا اور میں نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ہدایت ہے تو اس سورت کے بالکل آغاز میں اور سورت قصص کے اختتام پر یہ بات جو کہی گئی ہے
کہ یہاں دیکھیے گا بالکل دوسری آیت، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے نہیں نازل کیا اے نبی آپ پر یہ قرآن لتشقی، اس لیے کہ آپ نامراد رہیں، آپ ناکام ہوں، وضاحت میں کروں گا بعد میں۔ اور سورۃ قصص کے آخر میں جا کر فرمایا گیا ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ لازماً آپ کو لوٹائے گی منزل مراد تک، یعنی آپ واپس لوٹیں گے مکہ مکرمہ کو فتح کرتے ہوئے۔ تو آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اے نبی آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں۔ یہ دو مادے ہیں شین قاف قاف، اس سے مشقت بنتا ہے، اور شین قاف یا، اس سے شقی بنتا ہے، بدبخت، نامراد، بے نصیب۔ یہ سعید کا الٹ ہے، سعید بامراد خوش نصیب، اسے کہتے ہیں سعید عربی زبان میں، اور اس کے مقابلے میں شقی، بدبخت، نامراد، بد نصیب۔ تو یہاں پر جو سپیلنگز ہیں وہ یا کے ساتھ ہیں، اگرچہ عربی زبان میں اس کا امکان ہے کہ بعض اوقات کوئی حرف جو ریپیٹ ہوتا ہے اس کی بجائے یا جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس پر واؤل آ جاتا ہے، لیکن یہاں وہ ترجمہ زیادہ سوٹیبل ہے جو اکثر مترجمین نے اختیار نہیں کیا۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مایوس ہوں، آپ نامراد رہیں، یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے، آپ بامراد ہوں گے جیسے موسیٰ، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ اتارا ہوا ہے اس اعلی ہستی کی طرف سے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ علا جو ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے جو بعد میں بیان ہو رہی ہے، اور یہ دوسرا کیا ہے، جس نے اونچے اونچے آسمان بنائے، جس نے خلق الارض، جس نے زمین بنائی، والسماوات العلی، اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس کو نازل کیا ہے جو عرش پر ہے اور پوری طرح قابو رکھے ہوئے ہے۔ سوا کہتے ہیں برابر کو، اور استوا یستوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے گھوڑے پر پوری طرح قابو کر لینے کے لیے، یعنی برابر سے کیسے بنے گا یہ کہ گھوڑا کھڑا ہو تو آپ اس کی کمر میں خم دیکھتے ہیں اس کے اوپر، لیکن آپ تیز رفتار گھوڑوں کی سائیڈ ویو دیکھیں تو وہاں آپ کو ان کی کمر سیدھی نظر آتی ہے۔ تو وہ شخص کہ جو گھوڑے کی کمر سیدھی کر دیتا ہے وہ گھوڑے پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، یعنی پورے عرش پر اس کا پورا کنٹرول ہے، کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی استوائیت ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، عرش کہتے ہیں تخت کو۔ اب اس کے بارے میں مستقل دو آراء ہیں آیات مشتبہات میں سے۔ ایک جو سکول آف تھاٹ ہے جس کو اصحاب ظاہر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا عرش ہے، فزیکلی اللہ کا عرش ہے، جیسے یہ کرسی ہے، کہا گیا آیت الکرسی میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین پر وسیع ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی کرسی ہے جس پر وہ بیٹھتا ہے۔ دوسرا خیال کیا ہے کہ یہ ساری فگوریٹو چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ ہم کوئی امیجنیشن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے۔ عرش پر بیٹھ کر بادشاہ کیا کرتے تھے؟ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ پوائنٹ جس سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، کنٹرول سینٹر جو ہے وہ کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ مفہوم آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وما بینہما، اور ان کے مابین ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے بھی نیچے ہے، مٹی کے نیچے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور خواہ تم اونچی آواز سے کوئی بات کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تو جانتا ہے
چھپے ہوئے کو بھی اور اس سے بھی زیادہ چھپے ہوئے بھی. خفیہ کہتے ہیں نا اردو کا لفظ خفیہ. خفیہ کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا. اب اس کا سپرلیٹو خفی اور اخفا، اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع ہو رہی ہے. کیا تم تک پہنچی موسیٰ کی خبر؟ اذ رأى نارن، جب انہوں نے آگ دیکھی. بالکل درمیان میں سے کہانی شروع ہو گئی. اذ رأى نارن، جب موسیٰ نے آگ دیکھی. فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا امکثوا، تم یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، کیا جب میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں. او اجد علی النار ہدی، یا میں آگ کے مقام سے کوئی گائیڈنس حاصل کر سکوں، راستہ پوچھ سکوں، اس لیے کہ وہ رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گئے تھے. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. نودیا، آواز دی گئی، آواز آئی. یا موسیٰ، موسیٰ. اب رات کے اندھیرے میں ذرا اپنے آپ کو آپ لے کے جائیں نا. رات کا اندھیرا ہے، سخت سردی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں ایسا سین ہو تو تھوڑی سرسراہٹ بھی ہو نا تو انسان کی جان نکل جاتی ہے. اب وہاں ایک آواز آئی موسیٰ، اور وہ آواز بھی میری اور آپ کی آواز تو نہیں تھی نا، آواز تھی رب العالمین کی. ذرا اپنے اوپر طاری کیجیے کہ وہ ہیبت کیا ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس آواز کی. کہ آواز آئی موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً تم طویٰ کی پاک مقدس وادی میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے. بالکل اردو کا لفظ اختیار ہے اسی سے لگتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سن جو بھی تجھ پر وحی کیا جاتا ہے. انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی، بس میری عبادت کر. واقم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کر. یعنی ڈسکرپشن بڑی سادہ ہے یہ، کیونکہ کہانی شروع ہو گئی نا تو بڑی سادہ ڈسکرپشن ہے، لیکن اگر آپ ماحول کے اندر ذرا داخل ہو کر سوچیں گے تو یہ آیات جو ہے وہ انسان پر وہ عجیب سی کیفیت جو ہے وہ طاری کریں گی کہ واٹس گوئنگ آن. کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے مخاطب ہے، رات کے اندھیرے میں اچانک آواز دیتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کر لیا ہے، یعنی تم میرے رسول ہو، اور اب یہ کام کرنا شروع کر دو. اچھا، پھر ایسی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں جو پہلی ہوتی ہے اس میں ہیبت ڈومینیٹ کرتی ہے، اور پھر انسان بالکل پہلے تو سٹن ہو جاتا ہے، اور پھر جب انسان ذرا اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے تو پھر اس کا جو سرور ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے. میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے مسلمان تھے، پہلے سے اللہ کے ماننے والے تھے، نبیوں کی اولاد میں سے تھے، مسلمان تو تھے. ان کی والدہ بھی انتہائی نیک خاتون تھی، لیکن ایک دم نبوت کے مقام پر فائز کر دیا جانا، رسول بنا دیا جانا، تو یعنی اس پر آپ خود قیاس کریں نا کہ آپ ایک خاص پوزیشن میں آلریڈی ہیں، لیکن اچانک آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ پروموٹ ہو گئے ہیں اور اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. تو دو جو جذبات ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایک طرف پروموشن کی خوشی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی سینسیبل آدمی ہے اس کو یہ بھی خیال آئے گا
کہ اب وہ میری جو ریلیکس ہونے کے دور تھے وہ ختم ہو گئے، اب ناؤ آئی ہیو ٹو ورک. پہلے تو جو حکم مجھے ملتا تھا مینیجر صاحب کی طرف سے میں وہ اس کی کمپلائنس کرتا تھا، اب مجھے خود پلان کرنا ہے، خود انیشیٹو لینا ہے. تو اب وہ دو چیزیں ساتھ ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کہانی میں آپ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو ہم کلامی کا شرف ہے اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کا یہ خیال کہ میں ان کی کیسے ان کو پورا کروں گا، کیسے نبھاؤں گا. تو اننی ان اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، بس میری عبادت کر، واقیم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کر. ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں. وہی خفیہ کا لفظ پھر ایک نقلی فارم میں آ گیا، اخفیہا باب افعال سے، کہ میں اس کو خفیہ رکھوں. کیوں ہوگا وہ دن قائم ہوگا؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کی صحیح، اس کی دوڑ دھوپ، اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ، بس آپ کو آخرت کے فکر سے روک نہ دے وہ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. فتردہ، اگر تم نے ایسا کیا تو تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا سوال کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے. اتوکل علیہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور میں اس پر اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈال دے اس کو زمین پر. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو حضرت موسیٰ نے وہ عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ یکا یک سانپ بن کر پھن پھنانے لگا، موو کرنے لگا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذها، موسیٰ پکڑ لو اس کو، ولا تخف، ڈر مت، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی نیچر پر لوٹا دیں گے، یعنی پھر یہ عصا بن جائے گا. یعنی اب اگلا جملہ یہاں پر حذف کر دیا کہ وہ دوبارہ عصا بن گیا. پھر فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جا، یعنی اپنے گریبان میں سے بغل میں لے جا. تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے. ہے نا، یہ پھل بیری وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس میں صبح انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کی جلد کا کچھ حصہ جو ہے وہ سفید ہو چکا ہوتا ہے، وہ بیماری ہے نا. تو یہ ہاتھ تمہارا بغیر بیماری کے بالکل سفید ہو جائے گا. آیتن اخرى، اور یہ دوسری نشانی ہے، یا بطور ایک دوسری نشانی کے، یعنی پہلی نشانی تمہارا عصا ہے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہیں اختیار کیا ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں. اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کے پاس جا، یقیناً وہ سرکش ہو رہا ہے. قال، اب یہ بہت بڑی اسائنمنٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اور اس کو جا کر خبردار کرو. قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اللہ مجھے انشراح صدر عطا کر. یعنی ایک اسائنمنٹ تو مل گئی ہے، لیکن جب تک انسان کی طبیعت میں انشراح نہ ہو، اس کا دل اس اسائنمنٹ کو قبول نہ کرے، تو وہ اسائنمنٹ انسان پر بڑی بھاری ہوتی ہے. اور جب انسان اپنے اندر آمادگی محسوس کرتا ہے اس کے لیے، تو پھر بڑے سے بڑا کام بھی انسان کو آسان لگنے لگتا ہے.
تو رب اشرح لی صدری، ربا میرے سینے کو کھول دے، یعنی میرے اندر اس کے لیے آمادگی پیدا کر دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ فقہ کہتے ہیں نا دین کی سمجھ کو، تو یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ ایک درخواست اور ساتھ کر دی، پہلی تو اپنے بارے میں تھی نا کہ میرے طبیعت میں آمادگی پیدا کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اب ایک ایکسٹرنل سپورٹ، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، ہے نا قرآن مجید میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اسی سے بنا ہے لفظ وزیر، بوجھ اٹھانے والا۔ اور یو کین سی کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ کیسے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوتے ہیں بیچارے، تو وہ وزراء ہیں، بوجھ اٹھانے والے۔ تو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، بنا دے میرے لیے ایک میرا ہیلپر، میرا سپورٹر، بوجھ اٹھانے والا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، یعنی ہارون، ہارون کو، اخی جو میرا بھائی ہے، یعنی بامحبہ ترجمہ ہوگا، اور میرے بھائی ہارون کو میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے، میرا اسسٹنٹ بنا دے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو سپورٹ کر۔ واشرکہ فی امری، یہ کمزوری دور کرنے کے لیے یہ اردو زبان میں بھی یہ محاورہ جو ہے موجود ہے۔ یہ جب عورتیں کسی بچے کو جنم دیتی ہیں تو ایک پرانی روایت ہے، اس کو پنجیری بنا کر کھلائی جاتی ہے، اور بڑا ہیوی نیوٹریٹو وہ ایک ہوتا ہے چیز۔ تو اردو سپیکنگ فیملیز جو ہیں ان کے ہاں اس کو کمر کس کہا جاتا ہے کہ جو وہ کمزور کمر کو کس کے سیدھا کر دیتا ہے۔ تو وہی لفظ یہاں پر کہ میرے بھائی ہارون کو میرا اسسٹنٹ بنا دے، کیوں؟ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے مشن میں، میرے کام میں میرا شریک بنا دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً اے اللہ تو ہم دونوں کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہم تیری نظروں کے سامنے ہیں۔ اب یہاں سے پھر وہ دوسرا حصہ شروع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہیں تمہارا سوال عطا کر دیا گیا، یعنی یو آر گیون وٹ یو آسکڈ فار، یعنی قریب ترین ترجمہ کریں سوال کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا۔ اب یہ آسک فار جو ہے یہ کوشچن کے لیے بھی آتا ہے، اور آسک فار کوئی چیز ڈیمانڈ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بالکل اس کو ترجمہ لفظ کے ساتھ لے کے چلیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ یو آر گرانٹیڈ وٹ یو آسکڈ فار، یعنی میں ہارون کو تمہارا اسسٹنٹ بنائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے ایک اور مرتبہ بھی اے موسیٰ تم پر احسان کیا تھا۔ وہ کب؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تیری والدہ کی طرف وحی کی تھی، ما یوحی جو کچھ بھی وحی کی تھی۔ یہ جو خاص خاص ایونٹس ہوتے ہیں جن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں یہ اسلوب ہوتا ہے، وہ دیکھیا جو دیکھیا سی، دتا جو دتا سی، یہ ہماری زبان میں بھی ہے۔ اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو معراج کے واقعات ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو دیکھا، یعنی ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ تو حصہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے، جو اصل کہانی شروع ہو رہی ہے۔ یہاں صرف وحی کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وحی کسی بھی میٹا فزیکل کمیونیکیشن کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو فزیکل کمیونیکیشن ہے نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، بول رہا ہوں، اور آپ ان کانوں کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں۔ یا ٹیلی فون ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور ایک پورا سائنٹیفک پروف ہمارے پاس ہے کہ میں ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی مجھ سے بات کر رہے ہیں، وی آر شیور اباؤٹ اٹ۔
وحی کیا ہے کہ جو فزیکل ذرائع ہیں ان سے ہٹ کر کسی بھی ذریعے سے جو کمیونیکیشن کی جاتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے تجربات کی روشنی میں اس کو سمجھے. ہم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک سچا پروفڈ خواب ضرور دیکھا ہے کہ آپ نے ایک سین دیکھا, ایک ایونٹ دیکھا, اور 6 ماہ کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد ہو بہو وہی سین آپ نے فزیکلی دیکھا اس زمین پر. تو اب وہ جو پریویو تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا تھا, یا شیطان نے آپ کو اس کا کوئی پریویو دکھا دیا اس لیے کہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ ایکسیس ہے اللہ تعالیٰ کے وہ جو کمیونیکیشن چینلز کے ساتھ, لیکن بہرحال وہ فزیکل چینل نہیں ہے. اسی طرح الہام ایک شے ہے. الہام کیا ہے کہ اپیرنٹلی آپ ان کانوں کے ساتھ کوئی بات سنتے ہیں, لیکن انفیکٹ اگر ان کانوں کے ساتھ سنی ہوئی بات ہو تو اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی سنیں اور کوئی نہیں سنتا. جس تک وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ براہ راست وہی سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا. اسی طرح ڈائریکٹ دل میں کوئی بات آ جانا ہے نا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال آتے ہیں غیب سے, یہ بھی کیا ہے, یہ وہی ایک صورت ہے. انٹیوشن جس کو کہتے ہیں کہ القاء ہو جانا کوئی بات دل کے اندر. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ نے کیسے کی؟ الہام کیا تھا, خواب دکھایا تھا, یا ان کے دل میں یہ ترکیب جو ہے وہ سجا دی کہ میں اس بچے کو اس طرح پیک کر کے جو ہے اس میں ڈال دوں. یہ سارے ذرائع جو ہیں ان پر وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس لیے فزیکلی نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس کوئی شخص آیا, نہ کوئی خط آیا. اگر خط بھی آتا تو وہ فزیکل تو نہ ہوتا, یا کسی اور شخص نے تو آ کر ان سے نہیں کہا کہ تم ایسا کرو, لیکن بہرحال ان کے دل میں ایک پورے یقین کے ساتھ یہ بات آئی, یہ ترکیب سوجی کہ میں اس بچے کو یوں دریا میں پھینک دوں. تو اس کے لیے یہاں پر وحی کا اطلاق ہوا ہے. ورنہ جو وحی نبوت ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے, لیکن وحی جو ہے یہ صرف انبیاء کرام کے لیے خاص نہیں ہے. وحی ہم میں سے ہر شخص کو آتی ہے. ہمارے دل میں بھی کوئی خیال آتا ہے, سب میں سے کسی بعض لوگوں کو الہام بھی ہو جاتا ہے. کم سے کم خواب کی حد تک تو ہم شخص سب جو ہے اس تجربے میں سے گزرے ہیں, تو اس پر بھی وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کہانی شروع ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.